اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایک بہت ہی وائرل ایشو جس پہ الحمدللہ ہماری پیدر پہ نشستیں آئیں، آپ لوگوں نے ہمارے دلائل کو بھی دیکھا، مخالفین اور نواسبین کی نام نہاد گفتگو کو بھی دیکھا، اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ خلفائے ثلاثہ مولا علی پر کسی لحاظ سے بھی افضلیت رکھتے ہیں۔ ایک بھی دلیل نہیں ہے الحمدللہ۔ خیر، آج ہماری سارے کے سارے جو بحث کے معاملے، جو بھی چیزیں طے ہو رہی ہیں، جو بھی سارا سینیریو تھا، اس کے اوپر ہماری آخری نشست ہے، کیونکہ آج ہمارا عشرہ اس پر کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ تو اس میں ہم مفتی حجازی صاحب کو اب جواب دیں گے کہ انہوں نے بھی اس پہ ایک اپنی رائے کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کریں گے کہ کتنے ہی دلائل، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے ان کے اوپر پینڈنگ ہے، اور کچھ ایک آدھ نئے ادلہ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے مزید اس مسئلے کو واضح کریں گے کہ بعد نبی حیدر کرار جیسا کوئی بھی نہیں۔ بسم اللہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر کا رتبہ حضرت علی سے بڑا ہے، یہ تو متفق اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے۔ ایسا کوئی ایک واقعہ ہے؟ حضرت عمر کے تو موافقات ہیں اللہ کے عرش سے، اور پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد فضیلت الشیخین ابی بکر اور عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ یہ تو پوری امت کا فیصلہ ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، بابا جی تسی ہو گئے بڈھے، تو بڈھے بارے سٹاں نہیں کھائی دیاں، حیدریاں دی سٹ داؤن جی بھی کوئی مول نہیں ہوتا، تسی ایویں سٹاں کھا کھا کے کملے بھی ہو جاؤ گے۔ میں نے انہیں پہلے بھی بہت دفعہ سمجھایا ہے کہ آپ جو بات کریں خدا را اس کی کوئی دلیل بھی دیا کریں، کہ کسی بات کا رد کیا تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کو جھوٹ۔ اور وہ مولوی ذوالفقار نام نہاد سید، وہ جعلی سید نے بھی پورے مناظرے کے دوران یہی بات کی تھی کہ جی ہم اپنے بزرگوں کے عقائد کی دفاع کے لیے آئے ہیں، یعنی، اور الحمدللہ اس نے نہ کوئی آیت پڑھی ہے نہ حدیث پڑھی ہے، واضح طور پہ جی وہ پیر مہر صاحب نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، پست حضرت نے کہا ہے، تو پتہ نہیں کس کس نے کہا ہے۔ وہ صرف اپنے بزرگان کے اور جو ان کے نام نہاد علماء ہیں ان کے فتاوی پیش کرتا رہے، اور انہی علماء کی عبارات ہم نے بار بار اس عشرے میں ریپیٹ کر کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جب ان کی عبارات پیش کرتے ہو تو ان کی انہی کتب میں وہ عبارات بھی موجود ہیں جس میں حیدر کرار کی تفصیل کی وضاحت ہے، صلوات اللہ علیہ۔ اور یہ جو امت کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ ہے وہ، اگر متفقہ عقیدہ تو یہ کتابیں کیا ہیں؟ یہ حقیقت التفضیل، یہ کیا ہے؟ پھر سامعین اسی طرح انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، یہ علماء اہل سنت کی کتب ہے، کوئی شیعہ تو نہیں لکھ رہا، یہ کیا ہے؟ سامعین، اسے کہتے ہیں امت کا اتفاق۔ ان کے اپنے گھر کے علماء نے باقاعدہ ان کے اس نام نہاد عقیدے کے رد پر اتنی موٹی کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے اٹھ کے آ گئے ہیں کہ جی اس پر امت کا اتفاق ہے۔ پتہ نہیں اتفاق کا مطلب آپ لوگوں کے یہاں جھگڑا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، میں اس چیز سے نہ آشنا ہوں۔ دوسری بات، ہم نے الحمدللہ یہ ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا تھا کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں واضح طور پہ امام حاکم احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ مولا علی سے زیادہ فضائل کسی کے بھی نہیں ہیں، صحابہ میں کسی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ کھا گئے ماشاءاللہ، اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہ مولوی صاحب نے، بس ڈینگے ہانکتے رہے، باقی تمام مولویوں نے، انہوں نے بس فالتو کی باتیں کی ہیں آگے باگے جا کے، اور جواب کوئی نہیں دے سکے۔ پھر سامعین گرامی قدر، اب ایک نیا مسئلہ لے کے آئے ہیں کہ جی بڑے واقعات ہیں، جی حضرت عمر کے مولا علی سے افضل ہونے کے نعوذ باللہ من ذالک بڑے واقعات ہیں، کوئی ایک ہے بڑے ہیں، اور کوئی ایک تو بتائیں کون سا ہے؟ وہ تو ساری زندگی حضرت یہی کہتے ہیں، لولا علی اللہ علیہ عمر، علی نہ ہوتے ماشاءاللہ حضرت عمر کا کڑاکا نکل گیا، تو وہ تو ساری زندگی یہی کہتے رہے، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے میں برباد ہو جاتا۔ وہ بارہا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی تفضیل پہ واضح طور پہ بات کرتے رہے، اور آپ اسی پہ اڑے ہوئے کہ نہیں جی بڑے واقعات ہیں۔ کون سی ایسی علمی مشکل ہے مولا علی کی جو حضرت عمر نے حل کی ہے؟ ساری زندگی مولا علی کی لاگے باگے پھرتے رہیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ
حضرت عمر کے عرش کے ساتھ موافقات ہیں، استغفر اللہ، کہ اللہ ان کے اعمال پہ آیتیں بھیجتا تھا۔ اصلاً یہ فضیلت تھی سرکار و سیدی حضرت مولا واقع سرکار ابو طالب صلوات اللہ علیہ کی، اور اسے فٹ کر دیا حضرت عمر پہ۔ خیر، اب وہ کتنے کے موافقات ہیں؟ سامعین شاہ ولی اللہ سے پوچھتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتاب فقہ عمر میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 25 پہ شاہ ولی اللہ نے بالکل واضح الفاظ میں جہاں مسائل تیمم کا ذکر کیا ہے جنبی کے مسائل کے لحاظ سے، تو وہاں واضح کہتے ہیں حضرت عمر کے اس اجتہاد پر مندرجہ ذیل وجوہ سے کلام ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کے اجتہاد پہ باقاعدہ کلام نقل کیا اپنی کتاب میں، انہوں نے حضرت عمر کے اجتہاد کو رد کیا اپنی کتاب کے اندر۔ جی، آیات سے، روایات سے۔ یہ سامعین گرامی قدر، یہ کون سی موافقات ہیں کہ ایک بندے کی بات قرآن کے خلاف جا رہی ہو، یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے موافقات ہیں؟ یہ موافقت یہ ہوتی ہے جو آیات و روایات کی سری مخالفت کرے بندہ، اس کے موافقات ہوتی ہیں؟ استغفر اللہ ربی و توب الیہ۔ اور پھر سامعین، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے عقیدے پہ رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ وہ مولا علی سے افضل تھے۔ اور بھائی، افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہی الگ ہے۔ پہلے ان کی خلافت کو برحق ثابت کرو۔ افضل ہونا تو افضل و مفضول کی بحث تو بعد میں ہے کہ پہلے ان کی خلافت کو برحق ثابت کریں۔ اور اسی مسئلے پہ امامت و خلافت منصوص من اللہ پہ شیعہ مذہب کے تو درجنوں کتابیں موجود ہیں۔ آپ کے دیوبندی اور وہابیوں کے امام اور سرخیر شاہ اسماعیل دہلوی نے پوری کتاب لکھی ہے منصب امامت، پوری کتاب لکھی ہے شاہ اسماعیل دہلوی نے اسی مسئلے پہ۔ اور سامعین گرامی قادر، میں صرف شاہ اسماعیل دہلوی کی بات نہیں کرتا، اس کتاب کی موافقت میں ایک مولا علی کا عمل دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ کتاب پیش کر رہا ہوں جو وہ مولوی ذوالفقار ناسبی نے، المعروف حضرت عمر کی کلاڑی نے، اپنی وہ دوران گفتگو پیش کی تھی، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی۔ بڑا ناز تھا حضرت کو ملا علی قاری پہ، کاش یہ عبارت بھی پڑھ لی ہوتی۔ صفحہ نمبر 149 خلافت راشدہ کی مدت کے چیپٹر میں 149 پیج پہ وہ واضح طور پہ یہاں لکھتے ہیں، شاید اسی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان و علی میں سے ہر ایک کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو اس شرط پر ترجیح دیتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت تو شیخین کی سیرت پر فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی صلوات اللہ علیہ، یہ یاد رکھنا ہے، حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے دونوں کی تقلید کرنے سے انکار کر دیا، حضرت عثمان مان گئے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آگے جا کے کیا بن سکتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، مولا علی نے حضرت ابو بکر عمر کی افضلیت گنوانا تو یا کجا، ان کے طریقے پہ چلنے سے ہی انکار کر دیا۔ تو بھائی، علی جنہیں برحق ہی نہیں مانتے تھے، وہ علی سے افضل کیسے ہو گئے؟ استغفر اللہ ربی و توب الیہ۔ علی نفس محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مولا انبیاء سے افضل ہے، تو پھر یہ خلفاء کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ مولا علی نے ان کے طریقے کو واضح طور پہ ماننے سے منع کر دیا تھا عبد الرحمن بن عوف کو، جو آپ کے نزدیک ماشاءاللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نام نہاد۔ خیر سامعین گرامی قدر، بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اب یہ مفتی حجازی صاحب چونکہ مسلکاً دیوبندی ہیں، تو دیوبند کے محقق الاثر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ محدث جلیل عبد الرشید نعمانی کی کتاب ناصبیت تحقیق کے بھیس میں، جو ان جیسے مولویوں کے خلاف نعمانی صاحب نے لکھی ہے، اس میں صفحہ نمبر 41 پہ خطیب بغدادی، یہ امام ابی بکر بن علی خطیب بغدادی کا بڑا ہی خوبصورت قول لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں جی امام مبدو رحمہ اللہ ہی کا ارشاد ہے، خلافت نے حضرت علی صلوات اللہ علیہ کو زینت نہیں بخشی، بلکہ حضرت علی نے خلافت کو زینت بخشی صلوات اللہ علیہ۔ خلافت نے مولا علی کو زینت نہیں بخشی، مولا علی نے آ کے خلافت کو مزین کیا ہے۔ الحمدللہ۔ سامعین گرامی قادر، یہ دیوبندیوں کے محدث جلیل اور محقق الاثر عبد الرشید نعمانی لکھ رہے ہیں، اور قول بھی خطیب بغدادی کا ہے، صاحب تاریخ بغداد۔ تو جس علی کے بغیر خلافت ہے ہی بے زینت، خلافت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، بے زینت ہے، وہ اسے مزین اگر کیا ہے تو کیا میرے مولا علی نے ہے۔ جب خلافت کا کوئی اس میں معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے بغیر حیدر کرار کے، تو اللہ کے بندو، افضل و مفضول کی بات تو بعد میں آئے گی۔ میں بارہا یہی تقاضا کر چکا ہوں کہ پہلے ان کی خلافت کو تو برحق ثابت کرو۔ جن کے طرز حکومت کی یہاں پہ مولا علی نے موافقت نہیں رکھی، انہیں رد کر دیا، تو وہ مولا علی انہیں اپنے سے افضل کیسے مانتے ہوں گے؟ اللہ کے بندو، یہ سامعین گرامی قدر ان لوگوں کی جہالت ہے۔ میں چاہتا تو آج کی ویڈیو میں پہلی ویڈیوز کی طرح دلائل کے انبار لگا دیتا، اختصار کے ساتھ گفتگو اس لیے کی ہے کیونکہ ہمارے پچھلے دلائل کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ناسبی صرف وہ کمنٹ سیکشنز میں آ کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، جواب کوئی نہیں دے رہے۔ الحمدللہ، نہ ان کے پاس جواب ہے۔ تو بزرگوں کی اگر بات ہے تو تمہارے بھی درجنوں علماء اور بزرگان ہمارے پاس ہیں جنہوں نے الحمدللہ مولا علی کی تفضیل پر باقاعدہ بات کی ہے، ان کی عبارات موجود ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب الحمدللہ
یہ تو یہاں پکڑے گئے ہیں، اور ہماری آج کی آخری نشست بر مسئلہ تفضیل علی یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا علی صلوات اللہ علیہ کے فضل و کرم سے۔ دوبارہ اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ تحقیق کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیں۔ والسلام۔